الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی 62 نمبر آیت 62ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بارگاہ رسالت کے ایک ادب کو بیان فرمایا تھا اور اس ادب پر عمل کرنے والوں کی مدح فرمائی تھی۔ اور وہ ادب یہ تھا کہ جب کسی معاملے میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو جو مومن حضرات ہوتے تھے، صحابہ کرام ہوتے تھے، یہ باقاعدہ اجازت طلب کرنے کے بعد وہاں سے جاتے تھے، جبکہ منافقین بغیر اجازت اور بغیر کسی عذر کے وہاں سے چپکے سے نکل جاتے تھے، جو ان کے لیے یقیناً بہت باعث محرومی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اجازت لے کر باقاعدہ جاتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے آخری حصہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ پھر میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین بے شک وہ جو یستأذنونک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جب یہ اجازت طلب کریں آپ سے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جب آپ سے اجازت طلب کریں لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، تو فَأْذَن تو آپ اجازت مرحمت فرمائیں، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ اس شخص کے لیے جس کو آپ چاہیں، ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اس کو اجازت دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی صحابہ کرام کے اعذار بھی ہوتے تھے، اگر وہ اجازت لے کر جانا چاہتے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی مشیت پر موقوف رکھا اور اپنے نبی کو اختیار دے دیا کہ آپ اگر چاہیں تو ان کو اجازت دے دیں اور چاہیں تو اجازت نہ دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کریں۔ یہ خصوصاً اس صورت میں ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد وغیرہ کے لیے کال کرتے تھے کہ آئیں اور جہاد پہ چلیں، تو کوئی اگر صحابی واقعی ان کا سابقہ کردار بھی بالکل صاف تھا، یعنی کوئی منافقانہ عادت معاذ اللہ کسی کی نہیں تھی، تو وہ آ کے بعض اوقات اجازت طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ عذر ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں، تو نبی کریم بعض اوقات اجازت دیتے بھی تھے۔ اور یہ منافقین بھی آ کے بعض اوقات ہیلے بہانے کرتے تھے، بلکہ صراحتاً بارگاہ رسالت میں جھوٹ بول کر اور یعنی اپنے اعذار جھوٹے عذر بیان کر کے اور کہتے تھے ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو سرکار ان کو بھی اجازت دے دیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی عطا سے بذریعہ وحی نبی کریم جان لیا کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے کہ اس کا ذکر آئے گا، ابھی کچھ گزر بھی چکا ہے، لیکن آپ درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ ہیں واقعی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں جب کوئی عذر لاحق ہو جائے اور آپ سے اجازت طلب کریں تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو اجازت دے دیجئے، اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک مجبوری کو اپنے لیے بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے لیے وہ اتنی بڑی مجبوری ہوتی نہیں ہے اللہ کے علم میں۔ مثال کے طور پہ جیسے میرے ذہن میں میں نے کسی سے قرضہ لیا، اب 2 دن بعد پیمنٹ کا وقت ہے، اگر میں یہاں سے کہیں دور سفر پہ نکل جاتا ہوں تو جن لوگوں سے میں نے پیمنٹ لے کر دینی ہے وہ نہیں دے سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے خوف ہوگا کہ نہیں مجھے رہنا ہے یہاں پر، مجھے لوگوں سے وصول کر کے فلاں کو پیمنٹ 2 دن میں دینی ہے، تو یہ میں نے اس کو بہت بڑی اپنے لیے مجبوری سمجھا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ جو جن سے میں نے لینا ہے وہ خود بخود میرے گھر پر آ کر 1 دن بعد دے جائیں گے پورا پیسہ، اور پھر آسانی سے ہمارے گھر والے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں معاملات کا انجام پتہ نہیں ہوتا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو ہم ایک چیز کو اپنی موجودہ حالت کے مطابق، علمی وسعت کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انجام کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن علم الہی میں کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک بظاہر کوتاہی کسی صورت بن جاتی ہے جس میں انسان کو اگرچہ قدرت و اختیار نہیں ہے، لیکن جب یہ 1 دن میں مال ملنا تھا، خود بخود لوگ آ کر دیں گے تو اگلے دن آرام سے گھر والے دے سکتے تھے، تو کیوں نہیں گئے؟ لیکن مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ مل جائے گا، اسی لیے اس پہ گرفت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھہرنے میں گرفت نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی کوتاہی سی بھی ہو گئی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا
کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تاکہ نادانستہ طور پر لا علمی میں بھی اگر کوئی قصور سرزد ہو جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک مزید ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں ہیں، یعنی ایک بظاہر وہ ایک یقینی سی بات ہے، ہر نبی ایک بشر ضرور ہوتا ہے، وہ بظاہر ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اور ہمارے مراتب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف اپنی مثل کسی کو سمجھ کر کہ اس کے چند افعال و اعمال کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اب یہ میری مثل ہو گیا، اور اس کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بھی ہمیں ایک عام آدمی کی طرح ہی رکھنا ہوگا، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، یہ آیت تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، کہ جیسے والد ہیں، کھاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، انہوں نے بھی شادی کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان تمام امور اور افعال کی وجہ سے میرے والد میری مثل ہو گئے ہیں، لہذا ان کی کوئی تعظیم لازم نہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی منفی سوچ کو کہ کسی کو چند افعال و اعمال میں اپنی مثل گمان کر کے انسان اس کے ادب سے روگردانی کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ادب سکھایا اور ہمیں یہ بات سمجھائی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان ایسا نہ بنا لو جیسا تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں اس آیت کے، یعنی مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے جب رسول پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو اسے بالکل ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے، یا رسول کو بلانے کو، کہ تم اگر رسول کو بلانا چاہو تو بالکل ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو پہلے ہم پہلے والا پہلو لیتے ہیں کہ اگر رسول بلائیں تو رسول کے بلانے کو بالکل ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ تو جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، سامنے والا کہنا نہ مانے، نہیں آئے فوراً تو کوئی بات نہیں، چلو پھر تھوڑی دیر بعد آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن فرمایا رسول کے بلانے کو ایسا نہیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں فوراً تعمیل حکم لازم ہے۔ لہذا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے آواز دی تو تھوڑی دیر سے آئے، سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم آئے نہیں، جلدی نہیں آئے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول بلائیں تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، یہ آیت آگے آئے گی، تو فوراً حاضر ہو جاؤ، یعنی نماز توڑ کر تمہیں آنا چاہیے تھا جب رسول نے بلایا۔ تو یہ رسول کا بلانا کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا ایک دوسرے کو بلانا کچھ اور ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ ہم رسول کو بلائیں، ان کو مخاطب کریں، تو ایسا نہ کرو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو کرتا ہے، یعنی نام لے کر اے محمد ادھر دیکھیے، تو ایسا نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہو۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ رسول اللہ جب سامنے موجود ہوں تو تم اس طرح ادب کے ساتھ ان کو اپنی طرف بلاؤ، ایسا نہ ان کو پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ آج بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ندا دی جائے دور سے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد، تو اگر اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک یہ پہلے یاد رکھیے گا بات، میں اس کو آپ کو تھوڑا سمجھا بھی دیتا ہوں کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں بالکل اس طرح زندہ ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1400 یا 1500 سال پہلے دنیا میں موجود تھے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ صراحتاً حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بھی کئی طرق سے مروی ہے، لہٰذا اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہوتی، ضعیف بھی،
تو یاد رکھیں جن بزرگوں نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے ہی ضعیف حدیث کا یہ قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ فضائل بیان کرنے کے سلسلے میں ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ حرام و حلال کے مسائل میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہوتی، اس سے کوئی حرام یا حلال آپ ثابت نہیں کریں گے ان حرمت کے مسائل، لیکن کوئی فضیلت کا اگر ثبوت درکار ہو تو اس کے لیے آپ ضعیف حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت پر مشتمل حدیث ہے، لہذا ضعیف بھی ہو تو قابل قبول ہوگی۔ یہ شرعی اصول ہے، اصول حدیث میں سب، یہ ہر مکتبہ فکر اس کو پڑھتا ہے، لہذا مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تو تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعطائے الہی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اب دور سے جب انہیں پکارا جائے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، قدرت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری یہاں سے آواز جو نکل رہی ہے اس کو نبی کریم تک پہنچا دے۔ جو اس کا انکار کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا تو وہ یقینی سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بے ادبی کی بات کہی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے اگر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز وہاں تک پہنچا دیتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اب اگر بالفرض کو اس طرح دور سے ندا دیتا ہے، یا پھر آپ روضہ انور پہ گئے، وہاں پر سامنے سے آپ ندا کر رہے ہیں، اس میں تو کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ میں اس کا باقاعدہ آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ تمام جو ہر مکتبہ فکر کے بڑوں نے بالاتفاق اس کو تسلیم کیا ہے کہ روضہ انور پہ جب کوئی حاضر ہو جاتا ہے تو وہ براہ راست نبی کریم کو مخاطب کر سکتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اختلاف اگر ہے امت میں، علماء امت میں، تو وہ ہے صرف دور سے پکارنے پر، اور اس میں بھی یہی کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اگر دور سے پکارنے والا اس نیت کے ساتھ پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے گا تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں رہتا ہے۔ بہرحال سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی ندا دی جائے، چاہے روضہ انور پہ کھڑے ہو کر یا دور سے صحیح عقیدے کے ساتھ، تو یا محمد نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو منع کہا ہے کیونکہ یہ پھر ہمارا ایک دوسرے کی طرح پکارنا، عام پکارنا ہو جائے گا، جیسے ہم نام لے کے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول، نبی، حبیب یہ صفت کے صیغے ہیں، ان میں صفاتی معنی پوشیدہ ہیں، تو گویا کہ جو نبی کریم کا نام ہے جس کو علم کہتے ہیں، تو علم کے ذریعے پکارنا منع ہوگا، صفاتی ناموں سے پکارنا جائز، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی علم ہم بطور علم استعمال نہ کریں بلکہ ایک صفتی نام کے طور پہ استعمال کریں، جیسے مثال کے طور پہ ایک تو ہے نبی محمد، اس حیثیت سے یہ لفظ ہے کہ نبی کریم کا نام ہے، اور اگر ہم محمد سے نام مراد نہ لیں بلکہ اس کے جو لغوی معنی ہیں، محمد اسے کہتے ہیں جس کو سراہا گیا ہو، جس کی حمد بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، اگر یہ وصفی معنی ذہن میں رکھ کر پھر کسی نے یا محمد کہا تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ پھر یہ وہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کی مثل ہو جائے گا، لیکن نبی کریم کو نام کے قصد سے یا محمد کہہ کر پکارنا یہ شرعاً ممنوع ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نعتوں وغیرہ میں یا محمد اس طرح کہنا، یا مطلب بعض مساجد کے اندر یا محمد لکھوا دیا جاتا ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ کہ یا محمد کے دو پہلو ہیں، صفتی معنی ملحوظ ہیں یا علمی معنی ملحوظ، علم مراد ہے یہاں پر، علم کے ذریعے کی صورت میں پکارنا ممنوع، اور صفتی نام، صفت کا قصد کیا جائے، معنی وصفی کا لحاظ کیا جائے تو پکارنا جائز۔ یہ تمیز عوام کو نہیں ہوتی، تو وہ سمجھیں گے نام ہی لکھا ہوا ہے اور نام کے ذریعے ندا کرنا جائز ہوگا، وہ ندا کریں گے، مناسب نہیں ہے، اس لیے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ لا تجعلوا، تم نہ بنا لو، دعاء الرسولی، رسول کے پکارنے کو، بینکم اپنے درمیان، کا دعائی بعضکم، جیسے تم میں سے بعض کا پکارنا بعضاً بعض کو، ایسا نہ بنا لو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں،
یہ منافقین کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم میں سے ستونوں کی آڑ لے کر، یا جیسے صحابہ آئے وہ دیکھا کہ 2-3 صحابے کے پیچھے چھپ گئے ہوں تو فوراً نکل گئے پیچھے سے، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈریں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے، اس سے ڈریں ذرا۔ ویسے تو یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ نبی کریم جہاد میں آنے کا حکم دیتے تھے اور یہ جھوٹے بہانے کر کے بھاگ جاتے تھے، تو دراصل یہ کوئی عذر کا بیان نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صراحتاً نافرمانی ہے۔ ان کے لیے بیان فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم کے احکام کا خلاف کرتے ہیں، نبی کریم کا حکم نہیں مانتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، یا آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ یعنی توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں عذاب علیم تو ہے ہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا کر دے، عذاب یعنی قید میں، سختی میں، تنگی میں۔ اور ہوا بھی یہ کہ بعد میں منافقین کی زندگی عذاب میں آ گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک منافق کو نبی کریم کو وحی کر کے بتا دیا کہ یہ منافقین مسجدوں سے نکال دیا جائے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو اس وقت ان کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا، تو یہ فتنے میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ اللہ نے منافقین کو اصل میں ڈرایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ آخرت میں عذاب علیم سے تو ڈریں ڈریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انہیں کسی فتنے میں، کسی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ اب اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ منافقین نبی کریم کے حکم کے خلاف کیا کرتے تھے، اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو کیا ہم بھی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ نبی کریم کے احکام کو سن کر نظر انداز کر رہے ہوں؟ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک محاسبانہ نظر ڈالیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔